الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، سب اولیاء نے کہا، اتقیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ ہے لگایا صدیق نے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی باحیا با پردہ ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضور پاک علیہ السلام کے یار غار و مزار، سفر حضر کے رفیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑی ہستی ہیں. اللہ جل شانہ نے انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں. پھر نبیوں کے بعد ساری کائنات میں سب اصفیاء، اتقیاء، اولیاء، تمام صحابہ سے اول افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی سے یار ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے اور والدہ محترمہ کا نام سلمہ ہے، اور لقب صدیق اور عتیق ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو بکر. ابو بکر اس کا معنی بنتا ہے پہل والے. بکر ہر پہلی چیز کو کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جوان مردوں میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. خواتین میں زوجہ مطہرہ، زوجہ رسول ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
ایمان لانے والی خواتین میں سب سے پہلی خاتون ہیں، اور بچوں میں خلیفہ چہارم حسنین کے ابا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر سے اتنی محبت تھی کہ سارے صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ایک موقع پر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ سے ہے، حضور کی بیوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، حضور نے فرمایا عائشہ سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا مطلب مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ اور عائشہ کے ابا کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضور سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی کو صدیق سے اور صدیق اکبر کو حضور سے بے پناہ پیار اور محبت، بے پناہ پیار تھا، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں صدیق سے پیار ہے حضور کی وجہ سے، صدیق سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ صدیق سے اگر محبت ہے تو کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے، اور کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ رشتہ ہے، حضور والا رشتہ ہے۔ ہمارے عقیدے کا حسن دیکھیں، حضور نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں ہمیں ان سے بھی محبت ہے، اور حضور نے جن سے بیٹیاں لی ہیں ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صدیق نے بیٹی دی ہے تو ہمیں صدیق سے پیار ہے، اور علی کو بیٹی دی ہے تو ہمیں پیار نہیں۔ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کا حسن یہ ہے کہ حضور سے جس کی نسبت ہے، حضور کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہماری جان اگر ان کے کھاتے لگ جائے تو یہ سودا بڑا بہترین سودا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی حضور کو، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میں اگر کسی کو خلیل بناتا نا، خلیل، تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا۔ میں نے کسی کو خلیل بنایا نہیں اللہ کے سوا، اس لیے میں ابو بکر کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ اگر میں بناتا کسی کو خلیل، مخلوقات میں کسی کو خلیل بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کیوں کہا؟ خلیل اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے خلیل۔ اب خلیل اللہ یہ لقب ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ سے محبت کی ہے۔ اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اللہ سے محبت کی ہے۔ اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اللہ سے محبت کی ہے۔ اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، اللہ سے محبت کی ہے۔
جو چیز اللہ کی محبت کے درمیان آئی ابراہیم علیہ السلام نے بیچ سے ہٹا دی۔ ابراہیم علیہ السلام پہ بڑے بڑے امتحانات آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ میں مصطفیٰ کریم اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو میں اپنا خلیل بناتا۔ میں نے اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنایا نہیں ہے، اس لیے بس میرا خلیل اللہ ہے۔ باقی بے پناہ پیار ہے، بے پناہ محبت ہے، انتہا درجے کی محبت ہے حضور کو صدیق سے، اور صدیق کو بے پناہ پیار اور محبت ہے حضور سے۔ ایک دوسرے پر نچھاور ہوتے تھے، ایک دوسرے کے چہرے کی زیارت کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ بچپن سے حضور کی یاری چل رہی تھی، بچپن سے صدیق حضور کے یار تھے۔ یاری ایسی نبھائی، ایسی نبھائی، ایسی نبھائی کہ بچپن سے 55 تک، 55 سے لحد تک وہ دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی یاری نبھائی ہے۔ آج بھی روضہ رسول میں حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم حضور کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام جس جگہ پہ آرام فرما ہیں وہ جنت ہے۔ جس جگہ پہ آرام فرما ہیں وہ سارے نہیں کہہ رہے، وہ جنت ہے۔ جہاں حضور آرام فرما ہیں روضہ رسول جو ہے وہ جنت ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور جہاں مدفون ہیں، حضور جہاں آرام فرما ہیں وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ حضور جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ جنت ہے، تو ان کے ساتھ دو یار جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ صدیق کہاں ہیں؟ عمر فاروق کہاں ہیں؟ جنت میں۔ حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم اگر حضور کے پاس جاتے ہیں روضہ رسول پہ، اللہ کرے کہ بار بار وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے، ریاض الجنہ کا پرمٹ لینا پڑتا ہے، اس کا اجازت نامہ ملتا ہے، اور 1 سال میں ایک بندہ صرف 1 مرتبہ جا سکتا ہے، ان کی اجازت، سعودی حکومت کی اجازت سے بندہ صرف 1 بار جا سکتا ہے، دوبارہ نہیں جا سکتا۔ 1 سال میں 1 بار جائے گا۔ حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، جب مدینہ جاتے ہیں تو وہ تڑپتے رہتے ہیں، ہائے کاش اللہ آپ سب کو لے جائے۔ حضور جنت میں آرام فرما ہے، حضور کے یار صدیق اکبر بھی جنت میں آرام فرما ہیں۔ اگر کوئی صدیق کو جنت سے نکالنا چاہے نکال سکتا ہے، جو حضور کی یاری سے ان کو نکالنا چاہے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ جو حضور کے ساتھی، حضور کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بات ہم نے قرآن سے اٹھائی ہے۔ صدیق اکبر کو صحابی اللہ نے خود کہا ہے، صحابیت کا ٹائٹل صدیق اکبر کو اللہ نے خود دیا ہے۔ کہاں دیا ہے؟ کس جگہ پہ دیا ہے؟ چلیں قرآن پڑھتے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ اکبر۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، تمہیں غم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ہجرت کے واقعے کی طرف یہ
اشارہ ہے، اس پہ تفصیلی بات بعد میں کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صدیق اکبر کا مقام بہت بڑا ہے۔